تراویح کے تحت کیوں لایا جائے؟ یہ تو نماز تہجد ہو رہی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ ہو رہی ہے تہجد کی بات، تو اسے رمضان میں اور تراویح میں کیوں لائیں؟ آپ فالو کر گئے نا؟ تو پہلی بات، امام مسلم اس کو تراویح کے باب میں اور اس کے کتاب میں یہ حدیث لائے ہی نہیں ہے، تو انہوں نے گویا انکار کر دیا ہے اس باب میں اس حدیث کو لانے سے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، شاید ہی کوئی کہے گا امام مسلم تک یہ پہنچی نہیں روایت، اس لیے نہیں لائے۔ وہ سن لیں، امام مسلم کے پاس بھی یہ حدیث ہے اپنی روایت کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ، اور امام مسلم اس کو کتاب التہجد میں لائے ہیں، رمضان کو نکال کر ختم کر کے پھر قیام کو لائے ہیں باب صلاۃ اللیل میں، باب صلاۃ اللیل میں نفلی نمازوں کا جب بیان شروع کیتا ہے نا، باب صلاۃ النافلہ اور قصر الصلاۃ ساری، تو کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں اور تہجد میں لائے ہیں، وہ کتاب رمضان میں امام مسلم اس کو لائے ہی نہیں ہے۔ یہ باب ہے نمبر 17، باب صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز اور اس کا عدد۔ آپ سمجھ گئے؟ تو امام مسلم نے کیا کیا؟ پورا اشکال رفع کر دیا۔ جتنی حدیثیں 11 رکعتوں کے پڑھنے کی تھی، امام مسلم نے اس باب میں، یہ تہجد کی نماز ہے اور اس کی رکعتیں، ان کو اکٹھا ایک باب میں جمع کر دیا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باللیل 11 رکعۃ، یہ پہلی حدیث۔ پھر دوسری حدیث، پھر آگے فرمایا ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ یصلی الی الفجر 11 رکعۃ، دوسری حدیث لے آئے۔ پھر تیسری حدیث ان عائشہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ، 11 تھی نا، اب جب 13 ہو گئی تو فجر کی 2 رکعتیں یا شامل ہو جاتی ہیں سنتیں، یا تحیۃ الوضو شامل ہو گیا، تو وہ 13 بن گئی۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو یہ 11 رکعتیں تہجد کی وہی نہیں، 8 وہ اور وطر کی اور نفل کی وہ لائیں۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث عن عائشہ اخبرت ان رسول اللہ کان یصلی 13 رکعۃ۔ اب یہ تمام حدیثیں جمع کر کے پھر وہ جو حدیث امام بخاری لائے تھے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وہی ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ وہ پھر وہ حدیث لے آئے ہیں تہجد میں، رات کی 11 رکعتوں کے تحت، اور اس طرح باقی بھی تمام تہجد کی نمازیں، چونکہ فجر کے ساتھ پھر الا فجر کر کے تو ساری روایات، تو کل احادیث انہوں نے رکعت فجر پھر 2 رکعتیں فجر کی جیسے اشرب بیان کر دی، تو تہجد کے باب میں قیام اللیل کے تحت تمام حدیث لائے ہیں۔ تو اب بولیے اگر امام بخاری کا صلاۃ التراویح کے باب میں لانے سے اس حدیث کے مضمون کو تراویح پر اطلاق کرنا حجت بن جاتا ہے، تو امام مسلم نے انکار کر دیا، اس باب میں نہیں لائے اور وہ صلاۃ التہجد میں لائے، اس میں حجت کیوں نہیں بنتا؟ وہ ان کا اجتہاد تھا، یہ امام مسلم کا اجتہاد ہے، اور انہوں نے دلیل میں ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں کہ تمام کی تمام حدیثیں غیر از رمضان ہیں، جو رمضان سے متعلق نہیں ہیں، اور وہ ساری حدیثیں جب ایک ہی مضمون کی ہیں تو یہ حدیث اس طرف کیسے چلی جائے گی؟ اسی مضمون سے متعلق ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ باب اور ہے، باب سے انہوں نے پکڑ لیا، مضمون حدیث کو نہیں دیکھا۔ تو اگر وہ سند ہے تو یہ امام مسلم کی میں نے آپ کو سند دی ہے، کہ ایک تو میں نے امام مسلم کا بتایا کہ وہ صلاۃ التراویح میں نہیں لائے، اور دوسرا بتایا کہ قیام اللیل تہجد میں لائے ہیں۔ اب امام بخاری کا آ جائیے، امام بخاری کا اجتہاد بھی وہ صلاۃ التراویح نہیں ہے، امام بخاری نے بھی اس نماز سے مراد صلاۃ التراویح، یہ ان کا بھی اجتہاد نہیں ہے، یہ تو آج کے لوگوں نے خود اجتہاد بنا لیا ہے۔ امام بخاری کا تو ایک انداز ہے، ایک نظم ہے ابواب کا، وہ تو چونکہ رات کی نماز کا پوچھ رہا تھا سائل، اور اس نے پوچھا تھا رمضان میں کیسی پڑھتے تھے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد کے معمول اور رکعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہو۔
تو چونکہ رمضان کا نام لے لیا سائل نے تو امام بخاری نے لفظ رمضان کی وجہ سے ادھر ڈال دیا۔ اب اگر امام بخاری اس کو صرف نماز تراویح پر معمول کرتے تو پھر وہیں رکھتے۔ اب خود امام بخاری اس کو دوسرے مقام پر کتاب التہجد میں بھی لے آئے ہیں۔ آئیے یہ بخاری شریف، اسی بخاری میں امام بخاری خود یہی حدیث کتاب التہجد میں بھی لے آئے ہیں، اور یہاں عنوان کیا تھا وہی قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان و غیرہ، وہی حدیث کتاب التہجد ہے۔ یہ بخاری کتاب التہجد باب 16 حدیث نمبر 1147 1147، وہی انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، میں پوری حدیث اس میں آ گئی۔ تو امام بخاری بھی اس کو کتاب التہجد میں لائے ہیں۔ تو اب اس مسئلے کو یوں ہوگا کہ امام بخاری دو جگہوں پر لائے۔ امام بخاری اس کو رمضان میں صلاۃ التراویح قیام، وہ بھی قیام اللیل کی وجہ سے ادھر بھی لائے اور کتاب التہجد میں بھی لائے، اور امام مسلم وہاں لانے سے انکار کر دیا، صرف کتاب التہجد میں لائے، تو پلڑا کس طرف بڑھ گیا ائمہ حدیث کا؟ تہجد پر اس حدیث کا آنا متفق علیہ ہو گیا۔ یہ بات اگلی بتانا چاہوں، اس کا صلاۃ التہجد ہونا یہ بخاری مسلم کا متفق علیہ ہو گیا۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ اور اس کا رمضان میں صلاۃ التراویح کے تحت ہونا، وہ بھی تراویح مراد نہیں، اس میں صرف روایت کرنے میں امام بخاری تنہا رہ گئے، اس میں تفرد ہوا، اس میں متفق علیہ ہو گئے۔ تو کون سا موقف وزنی ہے جس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوا کہ یہ کتاب التہجد کی بات ہے؟ یہ کتاب التہجد کا لکھ لیا۔ اب آئیے یہ ساتھ میں آپ کو ترمذی شریف بتا دوں۔ یہ جامع ترمذی ہے، تو ترمذی میں بھی امام ترمذی اس کو صرف صلاۃ اللیل میں لائے ہیں، تہجد کے لیے۔ امام ترمذی بھی اس کو صلاۃ اللیل میں لائے ہیں، تہجد کے لیے لائے ہیں۔ باب ما جاء فی فضل صلاۃ اللیل، یہ تہجد کا پورا بیان چلا آ رہا ہے۔ صلاۃ التہجد کا نفلی نمازوں کا ہے سارا، یعنی 4 رکعتیں عصر سے پہلے مغرب کے بعد کی، یہ نفلی نمازوں کا، اور پھر صلاۃ التہجد اس باب میں آئی ہے۔ تو رات کی نماز ہے تو اس میں صلاۃ اللیل کا ذکر کیا، اور صلاۃ اللیل میں وہی حدیث اسی سند کے ساتھ روایت کر دی کہ 11 رکعتیں رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ پورا سال پڑھتے تھے۔ تو امام ترمذی کا پلڑا بھی، ووٹ بھی کتاب تہجد پہ آ گیا۔ اب یہ بات میں نے آپ کو جو کہی تھی یہ رکھ لیں، سمجھانا مقصود ایک نقطہ تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے یہ بھی ایک فن ہے کہ کس نے کس باب کے تحت لایا ہے، کس نے کس باب کے تحت، اس سے اس محدث کا امام الحدیث کے فہم کا پتہ چلتا ہے، اس کے مسلک کا، اس کے مشرب کا، اس کے موقف کا، رجحان کا پتہ چلتا ہے، اور وہ رجحان اس حدیث کے معنی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، ایک سند قائم ہو جاتی ہے۔ اب اس لیے میں نے یہ سارا پوری بات تفصیل اس لیے کر دی میں نے کہ چلو ایک مسئلہ ہے تو وہ بھی ساتھ ہی بیان ہو جائے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔